صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے السؤال مفتاح العلم میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ باب المدینہ کراچی بھر کے جامعۃ المدینہ کے آپس میں مقابلے پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر ہم روزانہ دو جامعۃ المدینہ کے آپس کے مقابلے کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور آج بھی اسی طرح ہمارے ساتھ دو جامعات موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم کے بے شمار فضل و برکات ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چن لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی محفلیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے آج کے سلسلے کا انداز کیا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کا انداز کچھ یوں ہوا کرتا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہم کریں گے یہاں موجود اپنے دونوں جامعات سے تین سوال، اور پھر ہم سنیں گے یہاں موجود دونوں جامعات میں سے تلاوت اور نعت۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ہم دوبارہ اپنے جامعات کے پاس آ کر ان سے سوال کریں گے، اور یہ سوال ہوں گے شاعری سے متعلق، اور ساتھ ہی ان حاضرین کو پھر اس بہترین سلسلے کے اندر ہم دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، اور یہ معلومات ہوگی سوالات کے ذریعے، پوچھیں گے یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے سوالات۔ اس کے بعد ہم یہاں موجود اپنے طلبہ اسلامی بھائیوں کو دکھائیں گے ایک ویڈیو کلپ، اور اس میں سے ان دونوں سے ہوگا ایک سوال۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ اس کے بعد جو آنے والا ہے مرحلہ وہ بہت ہی پیارا ہے، اور وہ مرحلہ ہے کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ان جامعات کے پاس آ کر اپنے اس سلسلے کے فائنل مرحلے کی جانب چلیں گے،
اور اس مرحلے کا نام ہوا کرتا ہے کامیاب کون ہوگا. ماشاءاللہ. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اتنا بہترین سلسلہ تو جامعۃ المدینہ کے ان طلباء اور خصوصاً مدنی چینل کے ناظرین کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور ساتھ ہی ڈائری اور قلم ضرور لے آئیں کہ اتنی پیاری معلومات ہم لکھ نہ سکیں ایسا نہیں ہوگا. ہم لکھیں گے تو ضرور ڈائری لے کر قلم لے کر بیٹھ جائیں مدنی چینل کے سامنے اور سنیں اور لکھتے رہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ اس سلسلے کو ملاحظہ کریں، ہم کراتے ہیں تعارف آپ کو یہاں موجود طلباء کا کہ یہ کس جامعہ سے تعلق رکھتے ہیں. میری دائیں جانب جو جامعۃ المدینہ موجود ہے یہ جامعۃ المدینہ ہے. جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ ڈرنک کالونی نمبر 4 باب المدینہ کراچی. اور میری بائیں جانب جو جامعہ آج جو طلباء موجود ہیں ان کا تعلق دو جامعات سے. پہلا جامعہ جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق جو کہ باب المدینہ کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 19 النور سوسائٹی پاور ہاؤس میں واقع ہے. اور دوسرا جامعہ ان کے ساتھ ہے جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور یہ واقع ہے باب المدینہ کے علاقے نزد اجمیر گارڈن گلشن معمار میں. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اب وقت ہوا چاہتا ہے سوالات کا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو یہ سوالات شروع ہوں گے سب سے پہلے جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق اور جامعۃ المدینہ فیضان محمدی کے طلباء سے. تو امید ہے آپ تیاری سے ہوں گے ماشاءاللہ. تو سب سے پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق اور فیضان محمدی کے طلباء سے یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. ان کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں اشیاء ملی ان میں سے چند ایک کے نام کیا تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اشیاء جہیز میں دی گئی ان میں ایک چادر، ایک چارپائی اور ایک مشکیزہ شامل تھا. اور کچھ اشیاء بتانا چاہیں گے؟ جواب مکمل ہوا آپ کا؟ آپ کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اشیاء دی گئی ان میں سے چند ایک انہوں نے بتائیں، کچھ میں بھی عرض کیے دیتا ہوں. ایک ایسا چمڑے کا گدا تھا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چھاگل تھی، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے، اور ایک ایسا مکان دیا گیا تھا جو کہ حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی سکونت کے لیے پیش کیا تھا. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ کب ہوا؟ آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے. مکے سے جب مدینہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو اس کے بعد نماز کی رکعتوں میں اضافہ ہوا. ان کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے پہلے ہی سال جب مکے سے مدینے کی طرف تشریف لائے تو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں ہو گئیں. جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ والوں سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز مسلمانوں پر فرض تھی. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام کس سنہ ہجری میں نازل ہوئے؟
روزہ و زکوٰۃ کی فرضیت کے احکامات سن 10 ہجری میں نازل ہوئے. سن 10 سن ہجری میں. آپ کا جواب غلط ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح نماز مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی اپنی شرائط کے ساتھ مسلمانوں پر فرض ہے، اور ان کی فرضیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ شہداء بدر کی تعداد کتنی ہے؟ شہداء بدر کی تعداد 14 ہیں. ان کا جواب درست ہے. ہمارے آج کے سلسلے کا پہلا مرحلہ آخری سوال آپ سے یہ ہے، غزوہ بنی قینقاع کب رونما ہوا؟ غزوہ قینقاع ماہ رمضان میں ہوا. آپ کا جواب غلط ہے. غزوہ بنی قینقاع نصف ماہ شوال میں رونما ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دوسرے مرحلے کے اندر ہم یہاں موجود طلباء سے نعت اور تلاوت سنتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو آئیے اب یہاں موجود طلباء سے تلاوت اور نعت سننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ اسلام بھائیوں میں سے ہمیں آج کون سے اسلام بھائی تلاوت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے؟ ماشاءاللہ کافی سارے یہاں قاری موجود ہیں. ہم ایک اسلام بھائی سے انشاءاللہ تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ تشریف لیں. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ہم ان کو ایک باپا کی کتاب تحفہ میں پیش کرتے ہیں. آمین. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہاں موجود جامعۃ المدینہ کے طلباء بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ماہ ربیع النور شریف بھی ہے. تو آئیے اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ان طلباء میں سے کسی کو دعوت دیتے ہیں. تو آپ میں سے کون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنائے گا؟ ماشاءاللہ طلباء نے کافی ساروں نے اظہار کیا. تو مدینہ آپ تشریف لے آئیں. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. بولو مرحبا 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 مکی مدنی
مرحبا 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 مکی مدنی ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد نبی ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد نبی ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد نبی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی چار سوئے کیا چھما چھم رحمتوں کی بارشیں چار سوئے کیا چھما چھم رحمتوں کی بارشیں جھومتے ہیں ابیر بارہ جھومتے ہیں ابیر بارہ عید میلاد نبی بول مرحبا بول مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی جھومتا ہے ہر مسلمان جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد نبی بول مرحبا بول مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی خوب جھومو اہل ایمان خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد نبی بول مرحبا بول مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو بخش دے رب رحمہ بخش دے رب رحمہ عید میلاد نبی بول مرحبا بول مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی. تو اب ان کو تحفہ میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب انوار الحدیث پیش کی جاتی ہے. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اب اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کے اس مرحلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس میں ہم یہاں موجود اپنے طلبہ اسلام بھائیوں سے شاعری سے متعلق سوال کرتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو میرا اس مرحلے کا پہلا سوال یہ، پہلا مصرع میں پڑھوں گا، آپ نے شعر کو مکمل کرنا ہے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں،
خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. آپ کا جواب درست ہے. تو اسی طرح جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور فیضان مشتاق والوں سے سوال ہے. تیار ہے نا؟ ماشاء اللہ. شعر سماعت کریں. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبا تیرا. ان کا جواب درست ہے. آمینہ کے لال مجھ کو دیجئے سوزے بلال. شعر مکمل کیجئے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. مجھے افسوس ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پائے. اس کا پورا شعر یوں ہے: آمینہ کے لال مجھ کو دیجئے سوزے بلال، مال دنیا سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ. جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور فیضان مشتاق والوں سے سوال ہے. شعر یہ ہے: جھوم کر آتے ہیں بارش لیے بادل جب بھی. لیکن چاہتے ہیں اللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب نہ دے پائے. مکمل شعر سماعت کریں. جھوم کر آتے ہیں بارش لیے بادل جب بھی، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے. شعر میں پڑھتا ہوں: نور کی برسے پھوار اس میں رہے ہر دم بہار، خوبصورت ہے نگر میٹھا مدینہ مرحبا. شاعر کا نام بتا دیں. یہ شعر امیر اہل سنت کا ہے. آپ کا جواب درست ہوا. آپ سے سوال یہ ہے کہ شعر میں مکمل پڑھوں گا، آپ بتائیں گے یہ کلام کن کا ہے. کٹی ہے غفلتوں میں زندگانی، نہ جانے حشر میں کیا فیصلہ ہوگا. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا. یہ جواب درست نہ دے پائے، بلکہ یہ کلام بھی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیارے بھائی، ابھی ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں کو تحائف دینے والے ہیں. آپ جانتے ہیں ضرور. اور یہ تحائف ان کو جب یہ ہم ان سے سوال کریں گے اور اس سوال کے بدلے میں دیے جائیں گے، تو کیا آپ اسلام بھائی تیار ہیں؟ آئیے آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ میں سے کون ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ. آپ تشریف لائیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. ماشاءاللہ. یہ آپ کو تحفے میں کتاب پیش کی جاتی ہے. آمین. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص یہ جو اسلام بھائی جنہوں نے ہمیں سوال کا جواب دیا، کیونکہ ہمارا سوال صرف تعداد سے متعلق تھا، ناموں سے متعلق نہیں تھا، اس لیے آپ تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ سن لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں. حضرت سیداتنا ام کلثوم، سیداتنا رقیہ، سیداتنا زینب اور سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف جاری ہے، اس میں بڑی برکات ملتی ہیں، تو ہم یہاں موجود اسلام بھائیوں کو بھی ایک اور تحفہ پیش کریں گے۔ تو اس سے پہلے ان سے ایک سوال کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے کہ جو ہمیں ان کا جواب بتانے کے لیے تیار ہیں، تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں جواب دیتا ہے۔ تو یہاں موجود کافی تعداد میں طلبہ ہیں، یہ ایک چھوٹے سے اسلامی بھائی موجود ہیں، مدینہ آپ تشریف لے آئیں اور جانتے ہیں ان سے کہ یہ ہمیں اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب درست ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، اور اسی طرح کے مختلف روایات کہ جس میں کہا گیا کہ غلاموں میں فلاں سب سے پہلے اسلام لائے، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت میں لے جانے والے اعمال تحفہ میں پیش کی جاتی ہے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے اس سلسلے کے اس دلچسپ مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس میں ہم یہاں موجود اپنے طلباء اسلامی بھائیوں کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں اور پھر اس میں سے ان سے سوال کیا کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جامعۃ المدینہ زیر مدینہ والوں کو ابھی کلپ دکھایا جائے گا، آپ اسلام بھائیوں نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ اس کو ہر ایک نقطہ نظر سے دیکھنا ہے تاکہ اس میں سے جو بھی سوال کیا جائے آپ اس کا آسانی سے جواب دے سکیں۔ آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب سفر اختیار کیے، مختلف شہروں میں گئے، طائف کے میدان میں بھی گئے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت پیش کی، اور اس طرح نیکی کی دعوت کی دمیں مچتی رہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خوب سفر اختیار کیے، بلکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں تو آتا تب دمشق ہجرت کر گئے تھے اور وہاں کے رہنے والوں پر آپ نیکی کی دعوت پیش کرتے، مسجد میں جمع کرتے، اجتماع کرتے، بیان کرتے، لوگ دھاڑے مار مار کر روتے، باہر مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر لوگوں کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی، اس قدر کوشش فرماتے تھے۔ یوں ہی تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین کہ ان کی ولادت کا شہر کچھ اور ہے اور ان کے مزار مبارک کسی اور شہر میں بنے ہوئے ہیں، ان کے اکابرین، ان کے پیر و مرشد، ان کے شیوخ انہیں مختلف شہروں میں ہجرت کرنے کی، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انہیں اپنا اندیا دیتے، ان کی رہنمائی کرتے کہ فلاں شہروں میں چلے جاؤ، اور وہ لبیک کہتے ہوئے سفر اختیار کرتے، پھر انہی شہروں کا اپنا مستقل مسکن بنا لیتے، وہیں پر وہ اپنی اقامت کر لیتے اور اپنے زندگی کے بقیہ دن بھی وہیں گزارتے۔ یہ ایک انداز جو ہمارے بزرگان دین نے اختیار کیا، آج الحمدللہ آپ کے میرے دلوں کی دھڑکن امیر اہل سنت نے بھی یہ انداز ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر اس پر آپ غور کیجئے تو آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آ جائے گی کہ ہمارے امیر اہل سنت نے گویا کہ یہ انداز دیا ہے کہ ہم مختلف شہروں میں ہجرت کر جائیں، مستقل طور پر، وقتی طور پر 12 ماہ کے لیے، 92 دن کے لیے، 30 دن ہی کے لیے سفر کر لیں، 12 دن کے لیے سفر کریں، ورنہ کم از کم 3 دن کے لیے تو ضرور ہی سفر اختیار کریں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ 12 والے اس مہینے میں امیر اہل سنت کی جو ترغیب نگران شورا دلا رہے تھے اس پر لبیک کہتے ہوئے کم از کم 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ جامعۃ المدینہ زیر مدینہ والوں سے سوال یہ ہے، اس میں ایک شخصیت کے متعلق یہ بتایا گیا کہ آپ دمشق تشریف لے گئے تھے، وہاں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، آپ اس شخصیت کا نام بتائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو میٹھے اسلامیوں، اب دوسرے جامعۃ المدینہ والے طلباء سے بھی
ہم پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں، تو بغور ویڈیو کلپ دیکھیے گا، اور اس میں آپ نے آڈیو ویڈیو اور اسی طریقے سے جو اسکرین پر خوبصورت مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بغور دیکھیے گا۔ بزرگ 3 دن سے فاقے سے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، 3 دن ہو گئے، دریا کے کنارے تشریف فرما تھے، پانی میں ایک خوش نما اور خوش رنگ سیب بہتا ہوا نظر آیا، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا یہ سیب کس کا تھا، پریشان ہو گئے اور سیب کے مالک کی تلاش میں نکلے کہ اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ جس سمت سے سیب آ رہا تھا اسی سمت چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 کافی فاصلہ طے کیا، ایک بڑی عمارت اور باغ نظر آیا، دیگر درختوں کے علاوہ سیب کے درخت بھی تھے، ایک سیب کے درخت کی شاخیں جو سیبوں سے لدی ہوئی تھی دریا کے کنارے پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بزرگ جو سیب کے مالک کی تلاش میں نکلے تھے انہیں یقین ہوا کہ ہونا ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے۔ باغ کے مالک کے بارے میں معلومات کی خدمت میں حاضر ہوئے، بغیر اجازت سیب کھا لینے پر ادب سے معافی کے طلبگار ہو۔ باغ کے مالک وہ بھی کوئی عام شخص نہیں تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بہت کوئی نیک بندہ ہے، انہوں نے ترکیب کی، کہا کہ اس طرح معافی نہیں ملے گی، کچھ عرصے تک ہمارے باغ کی آپ کو رکھوالی کرنی پڑے گی، پھر غور کریں گے۔ چنانچہ وہ نوجوان بزرگ رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بڑی دیانتداری کے ساتھ باغ کی خدمت کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوئے اور معافی طلب کی تو باغ کے مالک نے کہا بیٹا ابھی ایک شرط اور باقی ہے، وہ یہ ہے میری ایک لڑکی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اسے اپنے نکاح میں قبول کرو پھر معافی ملے گی۔ وہ نوجوان بزرگ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ سنت نکاح کے بعد جب اپنی منکوحہ زوجہ کے کمرے میں پہنچے تو حیران ہو گئے کہ جو ظاہری عجوب بتائے گئے تھے وہ تو لڑکی میں نہیں تھے، وہ لڑکی تو سراپا حسن و جمال تھی۔ گھبرا گئے، کمرے سے باہر آ گئے کہ شاید کوئی اور لڑکی۔ صبح باغ کے مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو باغ کے مالک نے پریشانی بھانپ لی، کہا بیٹا گھبرائے نہیں، میں نے جو اپنی بیٹی کی صفات بیان کی تھی وہ بالکل درست ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اندھی کہا اس لیے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی شہزادی کو بہری کہا اس لیے کہ کبھی بھی خلاف حق کوئی بات اس نے نہیں سنی۔ ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا کہ آج تک میری شہزادی کے ہاتھوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا۔ پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے آج تک کبھی شریعت کے خلاف گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ نوجوان بزرگ بہت خوش ہوئے اور دل میں اپنی زوجہ محترمہ کی محبت، قدر و منزلت اور بڑھ گئی اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، وہ بزرگ پتہ ہے کون تھے جو سیب معاف کرنے کے لیے گئے اور باغ کی خدمت کی؟ یہ تھے ہمارے غوث پاک کے والد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے سنا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کتنی نیک شخصیت تھے کہ انہوں نے ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے اتنا سفر اختیار کیا۔ لیکن آج ہم اپنے گرد و نواح دیکھیں، کتنے معاملات ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، چیزیں کہیں کی کہیں، یعنی کبھی کسی کی چیز کو ایسی مل جائے تو ہم پرواہ نہیں کرتے بس اوقات۔ تو ہم آج سے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ان معاملات کے اندر احتیاط کو اپنائیں گے۔ تو جامعۃ المدینہ کے ان طلباء سے سوال یہ ہے کہ حاجی شاہد عطاری سلامہ الباری نے سیب کی جو صفات بیان کی وہ کون سی تھی؟ آپ نے سیب کی صفت یہ بیان فرمائی کہ ایک جڑ جو تھی وہ سیبوں سے لدی ہوئی تھی ایک جڑ۔ ان کا جواب درست نہیں ہے، بلکہ فرمایا تھا کہ وہ سیب خوش نما اور خوش رنگ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے اس سلسلے کے اس مرحلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس میں ہم اپنے یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں سے ایک شخصیت سے متعلق سوال کیا کرتے ہیں، اور ہمارے اس مرحلے کا نام ہوا کرتا ہے کون بتائے گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. آئیے اب ہم چلتے ہیں جامعۃ المدینہ عزائم مدینہ کے طلباء کی طرف اور ان کو چند اشارات دے کر ان سے شخصیت پوچھتے ہیں. تو آپ اسلام بھائی تیار ہیں؟ جو شخصیت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ. 150 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے. بہت چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا. بہت زیادہ سخی تھے. نوافل میں 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے. ایک عظیم مجتہد ہیں اور دنیا میں فقہ سے متعلق پائے جانے والے مذاہب میں سے ایک مذہب کے امام ہیں. ماشاءاللہ اسلام بھائی موجود ہیں. آئیے ان میں سے پتہ کرتے ہیں کہ آج ہمیں کون بتائے گا. ہمیں کون سے اسلام بھائی اس کا جواب دے رہے ہیں اور ان کو انشاءاللہ ہم تحفے میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب پیش کریں گے. آپ اسلام بھائی تشریف ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام نعمان بن ثابت تھا. نہیں، ان کی سنہ ولادت 150 سنہ ہجری نہیں ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہوا. اور کوئی اسلام بھائی؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اب جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق اور فیضان محمدی والے بےتاب ہیں کہ ان سے بھی پوچھا جائے اور یہ بھی جواب دے کر ہم سے تحفہ وصول کریں. تو کون بتائے گا؟ مرحلہ بھی یہی ہے نا، کون بتائے گا؟ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون بتائے گا. پہلا جو اشارہ ہے وہ یہ 209 سنہ ہجری میں ان کی ولادت ہے. دوسرا اشارہ، اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے مختلف ممالک کی طرف سفر اختیار کیا اور وہاں پر مختلف علوم و فنون پڑھے. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کے استاد امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور یہ خود زہد و تقوی کے اندر بڑے مشہور تھے. اور اس کے بعد جو اشارہ ہے وہ یہ ہے ان کی چند مشہور کتب، مثلا المفرد اور اسی طرح کتاب التاریخ اور پھر کتاب الشمائل، شمائل نبویہ کے نام سے یہ کتاب تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے اندر شمائل، محاسن یہ انہوں نے بیان فرمائے تھے. تو آپ میں سے کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ. اور ایک اور اشارہ بھی دیے دیتے ہیں، وہ یہ کہ ان کی کتاب کا جو نام ہے وہ تا سے شروع ہوتا ہے. آپ تشریف لائیں. یہ جو کونے میں اسلام بھائی چھوٹے بیٹے، حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ. ان کا جواب درست ہے. ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی حکایات تحفہ میں پیش کی جاتی ہے. آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارے آج کے سلسلے کے آخری مرحلے کامیاب کون ہوگا کا پہلا سوال جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد جب یہ رخصتی ہوگی تو ان کے دعوت ولیمہ میں لوگوں کی دعوت کس انداز میں کی، یعنی وہ ڈش کون سی تھی؟ ایک دودھ کا پیالہ سے آپ نے ان کی دعوت ولیمہ فرمائی. آپ کا جواب درست ہے. تو آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کب ہوئی؟
सन 1 हिजरी में। इनका जवाब दुरुस्त है। हमारे आज के सिलसिले का आखिरी सवाल ये है, सदका फितर अदा करने का हुक्म किस साल जारी हुआ? सन 2 हिजरी में। आपका जवाब दुरुस्त है। तो आखिरी सवाल जामिअतुल मदीना फैजान मोहम्मदी और फैजान मुश्ताक वालों से है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ईद उल फितर की नमाज जमाअत से कब अदा फरमाई? आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, जल्द जवाब दें और अपने आप को कामयाबी की तरफ बढ़ाएं। सन 2 हिजरी में। इनका जवाब दुरुस्त है। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, यूं आज का हमारा ये सिलसिला अपने इख्तिताम पर पहुंचा और यकीनन अपने साथ डायरी और कलम रखकर इस सिलसिले से हासिल होने वाले मदनी फूलों को अपने मदनी गुलदस्ते में इनको सजाया होगा। आइए अब हम आज के सिलसिले के फाइनल स्कोर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के इस सिलसिले में कौन से जामिया ने विन किया। हमारे आज के इस सिलसिले के पहले मरहले में 3-3 सवाल दोनों जामिया से किए गए। जामिया ज़ाय मदीना ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, यूं इनको 5 नंबर मिले। फैजान मुश्ताक और फैजान मोहम्मदी ने तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब दिए और इनको मिले 15 नंबर। और उसके बाद दूसरे मरहले के अंदर जामिअतुल मदीना ज़ाय मदीना वालों ने 2 जवाबात के दुरुस्त जवाब दिए और यूं इनके नंबर हुए 15। और फिर साथ ही जामिअतुल मदीना फैजान मुश्ताक और फैजान मोहम्मदी वालों ने एक सवाल का जवाब दुरुस्त दिया, इनके नंबर हुए 20। और वीडियो क्लिप वाले मरहले के अंदर जामिया ज़ाय मदीना ने दुरुस्त जवाब दिया और यूं इनके नंबर हुए 20, जबकि जामिया फैजान मुश्ताक और फैजान मोहम्मदी इस मरहले में नाकाम रहने की वजह से अपने उसी स्कोर 20 पर कायम रहे। और इस सिलसिले के आखिरी मरहले में जिसमें हम जानते हैं कि कामयाब कौन होगा, इसमें दोनों जामियात ने 10-10 नंबर हासिल किए और यूं ये सिलसिला बराबर रहा। और अब इसका मजीद नतीजा पाने के लिए इनसे नए सवालात करते हैं। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जामिअतुल मदीना फैजान मोहम्मदी और फैजान मुश्ताक तलबा से आखिरी सवाल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? वक्त बहुत कम है, जल्द जवाब अता फरमाएं। मदीना मदनी चैनल के नाजरीन और यह तलबा तजस्सुस में हैं कि इनको जल्द जवाब मालूम हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनका जवाब गलत हुआ। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हाजिर हुआ करते और दुरूदो सलाम भेजते भेजते तशरीफ ले जाया करते थे। प्यारे इस्लाम भाई, आज का हमारा ये सिलसिला तो बहुत दिलचस्प रहा। आइए हम जामिया ज़ाय मदीना के तलबा से आज के सिलसिले का आखिरी सवाल करते हैं और वो ये, आप ये बताइए कि मक्की और मदनी सूरतों में फर्क क्या है? जो सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरतें कहते हैं और जो सूरतें हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई उन्हें मदीनी सूरतें कहते हैं। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा ये सिलसिला बहुत दिलचस्प चल रहा था, नहीं बल्कि दिलचस्प चल रहा है क्योंकि हमारे ये तलबा भी अपने सवाल का जवाब ना दे पाए। आइए इस सवाल का जवाब क्या है ये भी सुन लेते हैं। इसमें राजे कौल ये है कि हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई उनको मक्की और जो हिजरत के बाद सूरतें नाजिल हुई उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। तो यूं इनका जवाब भी गलत होने की सूरत में एक मरतबा फिर यह मुकाबला बराबर रहा।
ان دونوں جامعات سے ایک مرتبہ پھر ہم ایک اور سوال کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے اسلامی بھائی اس کا درست جواب دے پاتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور فیضان مشتاق کے اسلامی بھائی کانفیڈنس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ آپ نے یہ شعر مکمل کرنا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ بس ہمیشہ بیدار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ ان کا جواب درست ہے۔ جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں، آپ بھی کوشش کیجئے کہ اس جو ابھی میں شعر پڑھنے لگا ہوں اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اس کو مکمل کر دیجئے اور ایک مرتبہ پھر اس سلسلے کو دلچسپ بنائیے۔ پہلا مصرع یہ ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، یہی لگ رہا ہے کہ آج یہ اسلام بھائی ہم سے الوداع ہو جائیں گے۔ جی اسلام بھائی آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک۔ آپ کا وقت ختم ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس مقابلے کا فیصلہ ہو چکا کہ جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق والے اس آج کے مقابلے کو ون کر چکے۔ پیارے بھائی جی آئیے ہم اس شعر کو بھی مکمل کر کے ان اسلامیوں کو یہ بتا دیں کہ مکمل شعر کیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مکمل شعر یوں ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح خود سے ایسی شاخ۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب وہ وقت ہوا ہے کہ یہاں جو اس مقابلے میں اسلامی بھائی حصہ لیتے ہیں ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، اور جو جامعۃ المدینہ ون کرتا ہے تو اس کو کہ وہ اگلے سلسلے میں تشریف لائیں، ان کو ایک ہماری طرف سے کارڈ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں دعوت دوں گا رکن مجلس جامعۃ المدینہ باب المدینہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو تحائف پیش کریں۔ تو آئیے اب ہم اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں تحائف دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ان جامعۃ المدینہ کے طلباء کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تو یہاں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ کے طلباء تشریف لائیں اور رکن مجلس جامعۃ المدینہ کے ہاتھوں سے اپنے تحائف وصول کریں۔ تشریف لائیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اس جامعۃ المدینہ کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے آج کے اس دلچسپ سلسلے کو ون کیا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق اور جامعۃ المدینہ فیضان محمدی کے طلباء کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اگلے سلسلے میں آنے کے لیے دعوت نامہ قبول فرمائیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و عطا سے یہاں ہم نے علم دین حاصل کرنے اور اس علم دین کو مزید اپنے ذہنوں میں راسخ اور پختہ کرنے کے لیے یہاں اس مقابلے میں حصہ لیا. یہ یاد رکھیے بظاہر ایک جامعہ کے یا جو ہمارے دو جامعات تھے، ان جامعات کے طلباء اگلے مرحلے میں تشریف لے جائیں گے اور دوسرے جامعہ کے طلباء اگلے مرحلے میں نہیں جا سکے، تو اس میں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم یہاں پر چونکہ ہمارا مقصد وہ ہے علم حاصل کرنا، اور جو ہم نے علم حاصل کیا اسے اچھی اچھی نیتوں سے دوسروں تک پہنچانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جتنی خدمت لے لے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ کیا، آپ کی تیاری بہت اچھی تھی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھی تیاری کے باوجود بھی حالات کسی بھی وجہ سے سرکمسٹانسز اگر ہماری فیور میں نہ ہو تو بعض اوقات ہم بہت سے کام نہیں کر پاتے، تو اس میں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ مجلس یہ کوشش کرے گی کہ اس طرح کے مقابلے ہوتے رہیں، تو آپ آئندہ اچھی تیاری کے ساتھ تشریف لائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر آپ رزلٹ پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کے برکات سے مالا مال فرمائے. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا فیڈ بیک @madanchannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.